بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کرسمس کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات ہم اس کے اندر یہ جانیں گے کہ کرسمس منانا کیسا ہے، اس کے میلوں میں جانا اور دور دراز کا سفر کر کے ان میلوں میں شرکت کرنا، اس کے پروگراموں میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ اور تیسری بات اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ میری کرسمس بولنا یا کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے، کیا شریعت ان تمام باتوں کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کرسمس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے عیسائی بھائی کرسمس کیوں مناتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ کرسمس یعنی 25 دسمبر کو ہمارے عیسائی بھائی یہ دن خوشی کے طور پر مناتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے؟ اگر قرائن سے دیکھا جائے اور عقلی دلائل سے دیکھا جائے تو کسی بھی کتاب کے اندر نہ تو عقلی دلائل یہ بات کہتے ہیں اور نہ ہی اشارات اور کنایات اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں کے موسم میں ہوئی ہے، بلکہ قرآن کے اندر بھی جو اشارہ ملتا ہے وہ اشارہ اس طرف ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ گرمیوں کے موسم میں ہوئی ہے، ایسے موسم کے اندر ہوئی ہے جس وقت میں کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کھجوریں سردیوں کے موسم میں نہیں پکتی ہے۔ اور بائبل کے اندر بھی باب نمبر 2 صفحہ آیت نمبر 8 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس وقت یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، فلسطین بیت لحم کے اندر، اس وقت میں جس رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر، اپنے جانوروں کو لے کر باہر گیا ہوا تھا، چرانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو آپ لوگ یہاں عقل سے یہ بات سوچے کہ دسمبر کے مہینے میں فلسطین کی جو ایک جگہ ہے بیت لحم جسے کہا جاتا ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، دسمبر کے مہینے میں وہاں پر اتنی برف باری ہوتی ہے کہ جانور تو جانور، انسان وہاں گھروں سے باہر نکلنے کے لیے ان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ تو آپ ذرا عقل پر زور دیں کہ کیا چرواہا سردی کے موسم میں کہ بیت لحم میں دسمبر کے مہینے میں اپنی بکریوں کو باہر لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ جب چرواہا اپنی بکریوں کو باہر لے کر کے گیا تو وہ سردی کا موسم نہیں ہوگا وہاں، بلکہ گرمیوں کا موسم ہوگا۔ تو ان کی کتاب بائبل سے بھی اور قرآن سے بھی دونوں اشارات اس بات کی طرف دلالت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سردیوں کے موسم میں نہیں ہوئی ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہمارے عیسائی بھائیوں نے جو اپنی طرف سے اور ان کے پوپ اور پادریوں نے منتخب کیا ہوا ہے، وہ اسی کو 25 دسمبر کو خوشی کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مانتے ہیں اور اسے خوشی کے طور پر مناتے ہیں۔ یہ اس کی حقیقت ہے۔ دوسری بات جو ہم اس عرض کرنے والے تھے، اس کے میلوں میں شرکت کرنا اور اس کے پروگراموں میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ تو ہم بات کریں گے اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے کہ ان کے میلوں میں شرکت کرنا اور ان کے پروگراموں میں شرکت کرنا اور ان جیسا لباس پہننا جو ایک خاص لباس کرسمس پر آتا ہے، اور اپنی سٹوریز لگانا اور اسی طرح سے اپنے اسٹیٹس پر کرسمس کی جو بدکاریاں ہیں اس کو عام کرنا اور اس کے میلوں میں شرکت کرنا، دور دراز کا سفر کر کے ان کے میلوں میں جانا اور کرسمس میں شرکت کرنا، یہ بالکل بھی ایمان والوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہم عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ میری کرسمس بولنا یا پھر میری کرسمس کا جواب دینا، یعنی کسی کو مبارکباد دینا، چاہے وہ فیس ٹو فیس ملاقات میں ہو، اپنی زبان سے سامنے والے کو اس چیز کی مبارکباد دی جائے، یا پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی طرح میری کرسمس بولنا یا کرسمس کی مبارکباد دینا یا اس کو قبول کرنا کسی بھی ایمان والے بھائی کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہوئی جو ہم نے اس ویڈیو کے اندر بتائی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بات بتا دوں کہ کرسمس والی جو رات ہوتی ہے، اس رات کے اندر ہر وہ غلط کام ہوتا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ ہر ایک مذہب اس طرح کی
جو واहियात क्रिसमस के मौके पर होती है, हर एक मजहब उस चीज़ को बुरा समझता है। और रहा ईमान वालों का मसला, तो ईमान वाले तो बिल्कुल इस चीज़ से दूर रहें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जो भेजा है एक ऐसे मजहब के अंदर पैदा फरमाया जो इन तमाम चीज़ों का बायकाट करता है जो क्रिसमस के मौके पर होती है। क्रिसमस के मौके पर हर तरह की बुराई, बदकारी, जिनाकारी, सबसे ज़्यादा शराब नोशी और रेप के केसेस सामने आते हैं। इसलिए क्रिसमस के मौक़ों से, क्रिसमस की जगहों से और वहाँ पर उनके मेलों में शिरकत करने से अपने बच्चों को भी बचाए, अपने आप भी बचे। हम लोग अपने बच्चों को खुद पैसे देते हैं क्रिसमस मनाने के लिए और उनके मेलों में जाने के लिए। इसलिए मैं तमाम ही ईमान वाले भाइयों से और बिलखुसूस अपने नौजवानों से और नौजवान लड़कियों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने स्टेटस पर या अपनी स्टोरीज़ पर मेरी क्रिसमस या फिर इस तरह की कोई मुबारकबाद वाला जुमला किसी के लिए भी ना लगाए, ना ही अपने लिए और ना ही किसी के लिए, बल्कि हम लोग इसका बायकाट करें, क्योंकि इसके अंदर हर वो काम होता है जिसको शरीयत मना करती है, इस्लाम उसका बायकाट करता है। इसलिए तमाम भाई, उम्मत मोहम्मदिया, तमाम ईमान वाले इन तमाम खुराफातों से दूर रहे और क्रिसमस मनाने से बचें, क्योंकि हम लोग दूसरों को अच्छी तालीम देने के लिए पैदा किए गए हैं और हम खुद ही इस बुराई के अंदर अगर मुलव्विस हो जाएंगे तो कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इसी तरह अल्लाह ताला को किस तरह मुँह दिखाएंगे। एक हदीस, मैं अपनी बात को ख़त्म करने के लिए एक हदीस का जुमला आपको सुना दूँ। हदीस का एक टुकड़ा है, अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि जो इंसान दुनिया के अंदर रह कर के जिससे मोहब्बत करता है, जिसके शिआर को अपनाता है या जिसके त्योहारों में शिरकत करता है या उसका उठना और बैठना जैसे लोगों के साथ होता है, तो अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसका हश्र भी उन्हीं लोगों के साथ कर देंगे। यानी जो जैसा बनना चाहेगा, यानी गैर कौम का कोई शिआर अपनाएगा, समझे नहीं, या फिर इसी तरह से उनके लिबास पहनेगा, इसी तरह से उनके त्योहारों में शिरकत करेगा या फिर उनके त्योहारों पर उनको मुबारकबादें देगा, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं कुफ़ार के साथ, उन्हीं ईसाइयों के साथ हमारा भी हश्र करेंगे। इसलिए तमाम लोग इन तमाम चीज़ों से बचे और बिलखुसूस क्रिसमस पर होने वाली हर बुराई का बायकाट करें। उम्मीद है कि आप हजरात को ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।